बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर तकरीर करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वो एक करंट इशू था आज से तकरीबन 2 या 4 महीने पहले। तो जो करंट इशू था वो था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ये था पाकिस्तान के अंदर की कुछ औरतें ऐसी थी जो कहते इनके इशू बनाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहें, जो हमारी मर्जी है हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें। तो इस सिलसिले में कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसकी हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर कितनी अहमियत है और कितनी अहमियत नहीं है, उस हवाले से मैं आपको कुछ यानी कि चीज़ें हाईलाइट करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा एक वाक़े से। तो एक मरतबे एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई और उस औरत ने पूछा कि इस्लाम के अंदर मर्द और औरतों के हकूक़ बराबर हैं, तो फिर एक औरत को क्यों हुक्म दिया जाता है कि वो अपने शोहर की ताबेदारी करे, अपने बाप की ताबेदारी करी, या भाई या घर में उम्र में बड़ा है तो उसकी ताबेदारी करे। तो ये मर्द का यानी कि दर्जा, शोहर का दर्जा बाप का या भाई का औरत से ज़्यादा यानी कि क्यों रखा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपके कितने बेटे हैं? तो उसने औरत ने कहा कि भाई मेरे 6 बेटे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि 6 बेटों की जन्नत कहाँ है? तो उस औरत ने कहा कि उन्हें 6 बेटों की जन्नत उनकी माँ के कदमों के नीचे है। तो हज़रत अली रज़ी ने फरमाया क्या मतलब ये कि उन 6 बेटों की 6 मर्दों की जन्नत तो तुम्हारे कदमों के नीचे? उसने कहा हाँ जी ज़रूर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि एक शोहर की फर्मा बरदारी करने का तुम्हें ये अजर मिल रहा है कि उस शोहर की फर्मा बरदारी करने से तुम्हारे 6 बेटे पैदा हो गए, 6 बेटों की जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है। एक मर्द की ताबेदारी कर रही हो, फर्मा बरदारी कर रही हो, और बदले में 6 मर्द तुम्हारी फर्मा बरदारी कर रहे हैं, तुम्हारी ताबेदारी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या इनाम रखा है कि एक शोहर की फर्मा बरदारी करो, अगर 6 मर्द मिलेंगी तो आपकी ताबेदारी करें, आपकी फर्मा बरदारी करें, आपके एक हुक्म के ऊपर अपने सारे काम छोड़कर आपके पास आ जाते हैं, जो हुक्म देती हो वो काम करते हैं। तो इसमें देखा आपका दर्जा कितना है कि एक शोहर की फर्मा बरदारी करोगे, शोहर से होगा शादी होगी, शोहर होगी, औलाद होगी, तो औलाद की जन्नत आपके कदमों के नीचे है। तो किसके बदौलत ये आपको मकाम मिल रहा है? शोहर की बदौलत। तो इसमें देखने के अल्लाह ताला ने औरत का मकाम क्या रखा है। अब इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ कि एक अंग्रेज़ ने मुसलमान से पूछा कि हमारे मुल्क के अंदर औरतों को आज़ादी है, जिस तरह का मर्जी ड्रेस पहने, जब मर्जी घर से बाहर जाएं, जब मर्जी घर से बाहर आए, उनको कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं है। तो उस मुसलमान ने अंग्रेज़ को एक बड़ा प्यारा जवाब दिया। उस मुसलमान ने अंग्रेज़ से कहा कि 2 चॉकलेट्स हैं, एक चॉकलेट जो वो रैपर में है और दूसरी चॉकलेट जो है वो रैपर में नहीं है। तो कहता है कि अगर दोनों चॉकलेट ज़मीन के ऊपर गिर जाएंगी तो आप कौन सी चॉकलेट उठाकर खाना पसंद करोगे? तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि जाहिर सी बात है कि जो चॉकलेट रैपर के अंदर है मैं वो वाली चॉकलेट उठाऊंगा और खाऊंगा। तो उस मुसलमान ने कहा कि जो चॉकलेट रैपर के अंदर नहीं है, जो कि बिल्कुल ओपन है, वो ज़मीन पर गिर गई, वो उठाकर क्यों नहीं आप खाओगे? तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि वो वाली चॉकलेट जिसके ऊपर रैपर नहीं है, जिसकी पैकिंग नहीं है, तो वो ज़मीन के ऊपर गिरेगी, वो तो गंदी हो जाएगी। लेकिन जिस चॉकलेट के ऊपर रैपर है, जो पैकिंग के अंदर है, वो ज़मीन पर अगर गिर भी जाएगी तो वो गंदी नहीं होगी, वो रैपर गंदा होगा, चॉकलेट अंदर से बिल्कुल महफूज रहेगी। तो फिर मुसलमान ने जवाब दिया कि हमारे मुल्क की जो औरतें हैं, जिनको तुम कहते हो कि तुम बुरके के अंदर क्यों रखते हो, पर्दे के अंदर क्यों रखते हो, चादर के अंदर, दुपट्टे के अंदर क्यों रखते हो, तो उस मुसलमान ने कहा कि हमारे मुल्क की जो मुस्लिम ख़वातीन हैं वो जो बुरका पहनती हैं, ये बुरका उनका एक सेम चॉकलेट के रैपर की तरह है कि जो औरत बुरका पहनती है और पर्दा करके बाहर आती है तो वो समझ ले कि वो रैपर के अंदर महफूज है। जिस तरह चॉकलेट रैपर के अंदर महफूज है, पैकिंग में है, तो एक औरत पर्दे के अंदर है, बुरके के अंदर है, चादर के अंदर है, तो बिल्कुल सेफ है, महफूज है हर तरह की यानी कि गंदगी, गंदी नज़रों से, लोगों के गंदे यानी कि ख्यालात से, हर यानी कि बुराई से। उसके बाद एक अंग्रेज उसमें मुसलमान ने अंग्रेज़ से सवाल किया कि तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम्हारी जो क्वीन है, मलका है, तो वो कहते हैं कि उससे आम आदमी क्यों नहीं मिल सकता? तो उसने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी जो मलका है वो कोई आम औरत नहीं है, वो बड़ी ख़ास औरत है, यानी कि बड़ी अहमियत वाली औरत है। ना उससे कोई आम आदमी मिल सकता है, ना बात कर सकता है, ना ही उससे आम आदमी हाथ मिला सकता है। तो उस मुसलमान ने जवाब दिया कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर हर मुस्लिम खातून जो है वो मलका है, जिससे ना आम आदमी मिल सकता है, गैर मर्द ना मिल सकता है, ना बात कर सकता है, ना हाथ मिला सकता है, और ना ही किसी किस्म का उसके साथ कुछ बैठ कर गपशप कर सकता है। तो अगर हम उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे तो अगर हमारे मुल्क की हर वो औरत जो गैर मर्दों से नहीं मिलती,
جو غیر مردوں کے ساتھ بات نہیں کرتی تو وہ سمجھ لیں کہ برطانیہ کی ملکہ کے برابر ہے، عام عورت چاہے وہ غریب گھرانے کے اندر رہ رہی ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو یعنی کہ عورتیں وہ کہتے ہیں کہ جو برقع نہیں ہم نے پہننا ہے، ہم نے آزاد کیا دیکھنا ہے، تو وہ برقع ایسے ہے کہ جیسے کہ چاکلیٹ کے اندر بالکل ریپر ہوتا ہے، کہ جس طرح ایک چاکلیٹ ریپر کے اندر محفوظ ہے، اسی طرح ہمارے ملک کی عورت جو ہوتی ہے وہ برقعے کے اندر، چادر کے اندر بالکل سیف ہے، محفوظ ہے۔ اور دوسرے میں نے آپ کو بات کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ والا واقعہ، اب مسلمانوں کے اندر ہے کہ دیکھیں گے ایک عورت ہے جو اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوگی، اس کی شادی کے بعد اس عورت کے 6 بیٹے ہوتے ہیں یا 10 بچے لگا لیں، 5 بیٹے 5 بیٹیاں۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ 5 بیٹے یا 5 بیٹیاں اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں، صرف ایک شوہر کی خدمت کرنے کے عوض اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ اگر اب ہم دیکھیں گے کہ 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ان کی شادیاں کر دیں گے، اگر ہر بیٹے یا بیٹی کے 5 بچے ہوں گے تو 10 بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ان کے بچوں کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ آلموسٹ 40 سے 50۔ اب اس عورت کی خدمت کرنے والے پہلے کتنے تھے؟ 5 بیٹے 5 بیٹیاں، اب کتنے ہو گئے؟ 10 یعنی کہ افراد کی شادی ہوگی، 50 بچے ہوں گے، 10 وہ ایڈ کریں گے تو 60۔ اب اس عورت کی خدمت کرنے والے کتنے ممبر ہو گئے؟ 60 لوگ ہو گئے۔ اگر اب اس کے دیکھیں گے کہ بیٹے اور بیٹیاں جو آگے پوتے پوتی ہیں، نواسے اگر ان کی بھی شادی کر دیتے ہیں، اس عورت کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، زندگی گزارتی ہے، پوتے پوتیوں نواسیوں کی شادی ہوں گی، آگے ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اس عورت کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ بھی اس عورت کی خدمت کرنا ان بچوں کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک عورت شادی کرتی ہے، ایک شوہر کی فرما بردار بیوی بن جاتی ہے، تو اس کی بیوی بننے کے بدلے میں اس کو بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسیاں، وہ آگے ان کے پوتے پوتیوں کے نواسیوں کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ادب دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، جو بھی کام کہتی ہے، جو بھی حکم دیتی ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اب ایک شوہر کی خدمت کرنے سے، شوہر تو اس کی یعنی کہ خیال رکھ ہی رہا ہے، شوہر تو اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی ہر طرح سے کیئر کرتا ہے، آگے اس کو ایک شوہر کی فرما برداری کرنے سے 60 70 80 جو فیملی ممبر اس کے بن جائیں گے وہ سارے اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں گے ایک شوہر کی خدمت کرنے سے اس کو کتنے تابعدار یعنی کہ انسان ملتے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں، پوتے پوتیوں کی شکل میں، نواسیوں کی شکل میں۔ اب یہ دیکھیں گا مقام ہے ہمارے مذہب اسلام میں ان عورتوں کے لیے جو عورتیں یہ نہیں کہتی کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ عورتیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، تو پھر ایسی عورتیں جو ہوتی ہے آپ کو صرف بازار حسن میں ملیں گی۔ اب دیکھیں نا کہ عورت کے کتنے روپ ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ اگر عورت کے ان روپ میں سے کوئی روپ نہیں ہوتا تو اس کے ایک ہی روپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پراسٹیٹیوٹ، اور یہ عورت کا سب سے بدترین اور برا روپ ہے۔ اب مذہب اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو بیٹی دیتا ہوں تو وہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغمبر پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود رحمت بن کر آئی ہیں، جس میں دیکھ لیں کہ بیٹی کا اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام رکھا ہے۔ اب اس میں دوسرے دیکھیں گے کہ بیٹی کا، بہن کا، یہ بیوی کا کیا مقام ہے مذہب اسلام میں۔ اب مذہب اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے بازار لے کر چلے جاؤ، میں نے شاپنگ کرنی ہے۔ اب وہ شوہر اگر اس کو ایم اے پاس ہے، ایم فل پاس ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، اپنی بیوی کو بازار لے کر جائے گا، بازار سے گھر واپس لے کر آئے گا۔ اب اس نے کون سی جاب کی؟ ڈرائیور کی۔ اب یہ لاسٹ 9th کی کلاس کے پیپر ہوئے تھے، تو جب پیپر سٹارٹ ہونا تھا تب بھی بارش ہو رہی تھی، جب پیپر ختم ہوا تھا تب بھی بارش ہو رہی تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو یعنی کہ بارش کے اندر اسکول امتحانی سینٹر چھوڑنے جا رہے ہیں، اور پھر بارش میں بھیگتے ہوئے ان کو امتحانی سینٹر سے لینے کے لیے پھر جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک ڈرائیور کی نوکری کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں گے عورت کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں ایک عورت کو ایک ریپر دے دیا ہے، ایک محافظ دے دیا ہے، ایک گارڈ دے دیا ہے۔ تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عورتیں گھریلو ہوتی ہیں، جو کہ شوہر کا حکم مانتی ہیں، بھائیوں کا حکم مانتی ہیں، شوہر اس میں باپ کا حکم مانتی ہیں، ان کے سائے کے اندر رہتی ہیں، تو ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک میرا پرنسپل صاحب ہیں ملت کالج کے،
تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیلی کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو یعنی کہ کالج چھوڑنے جاتے ہیں اور دوپہر کو لینے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک پروفیسر جو پڑھا لکھا ہے ایم اے یا ایم فل یا پی ایچ ڈی ہوگا, اب اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے جاتا ہے, دوپہر کو لینے جاتا ہے, تو وہ کون سی جاب کر رہا ہے؟ گارڈ کی جاب کر رہا ہے. اب ایک پڑھا لکھا انسان کسی کو گارڈ کی نوکری دیتا ہے کہ آپ ہماری فیکٹری میں, ہمارے کارخانے میں یا کسی جگہ کے اوپر گارڈ کی نوکری کرو گے, تو ایم اے پاس بندہ کبھی بھی یہ نوکری نہیں کرے گا. لیکن گھر میں رہتے ہوئے اپنی ماں کا جب حکم مانتا ہے, اپنی ماں کو کہیں لے کر جاتا ہے, لے کر آتا ہے, بہنوں کو لے کر جاتا ہے, لے کر آتا ہے, تو وہ گارڈ کی نوکری کر رہا ہے. تو وہ دیکھیں گے کہ پڑھا لکھا انسان, چاہے اس کی ماں یا بہن یا کوئی بھی ان پڑھ ہے, تو اس کو لے کر جاتا ہے, لے کر آتا ہے. تو پڑھا لکھا انسان ان پڑھ انسان کی نوکری کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ یہاں پر ہمارے عورت کو عزت دی جاتی ہے, درجہ دیا جاتا ہے. اب یہ لاسٹ میں آپ کو اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے یعنی کہ فنکشن تھا, تو میں اپنی مسز کو لے کر گیا تھا پارلر میں. اب وہ میری مسز اندر پارلر میں گئی تیار ہونے کے لیے. اب وہ میری مسز جو ہے وہ پرائمری پاس ہے اور میں جو ہوں ایم اے ہوں. اب وہ دیکھیں کہ میری مسز اندر پارلر میں بیٹھی تیار ہو رہی ہے, میں باہر ہوٹل کے اوپر بیٹھا یعنی کہ چائے والی ہوٹل پہ بیٹھ گیا, تو اس کا انتظار کر رہا تھا. 1.5 گھنٹے کے بعد میری مسز باہر نکلی ہے, تو میں اس کو لے کر گھر آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پرائمری پاس لڑکی کے لیے ایک ایم اے پاس شوہر کیا کر رہا ہے کہ ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے, اور 1.5 گھنٹہ وہاں پر بیٹھا ہے, وہ گارڈ کی نوکری کر رہا ہے. اب وہ وہاں پر اس کو لے کر گیا, وہاں پر 1.5 گھنٹے انتظار کیا, جب وہ نکلی اس کو بائک پہ بٹھا کر واپس گھر لے کر آیا. تو ایک پڑھا لکھا انسان ایک ان پڑھ بیوی کے لیے ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے, گارڈ کی نوکری کر رہا ہے. تو یہ ہمارا مذہب اسلام نے عورت کو یہ عزت دی ہے, یہ رسپیکٹ دی ہے. تو ان تمام یعنی کہ عورتوں سے ہے کہ جو کہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ آپ کی کوئی حفاظت کرنے والا, اس سے آزادی چاہتے ہیں. آپ کے کوئی رکھوالی کرنے والے, اس سے آزادی چاہتے ہیں. جو آپ کو کیئر کرنے والے, اس سے آزادی چاہتے ہیں. جو آپ کو زمانے کی برائیوں سے, بری نظروں سے, ہر طرح کی بے شرمی سے بچاتے ہیں, اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں, اپنی حفاظت میں لے کر آتے ہیں. تو کیا ایسے رشتوں سے آزادی چاہتے ہیں؟ تو جو اسلامی عورت ہوگی, جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی احکامات کو ماننے والی ہوگی, اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنانے والی ہوگی, وہ عورت کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی. وہ تو تب وہ کہے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے, میری بھی وہی مرضی, میرا بھی وہی تعلیمات ہے. تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے یعنی کہ عورتیں جو کہ اس طرح کی اینٹی اسلام عورتیں ہیں, جو کہ مذہب اسلام کی عورتوں کو, ذہن کو خراب کر رہی ہیں, عقیدہ ایمان کو خراب کر رہی ہیں, تو ان کے لیے میرا میسج ہے کہ خدا رہا آپ کو مذہب اسلام نے عورت کو بہت اچھا اور بہترین اور مقدس مقام دیا ہے. اس مقام کو سمجھیں اور اپنی عزت اور زیادہ بڑھائیں دائرہ اسلام میں رہ کر. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں, تاکہ یہ لوگ اس ویڈیو سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور عورت کو اس کا مقام حاصل کر سکیں. اگر میں عورت کے مقام کے اوپر, اسلام میں عورت کا مقام ہے, اس کے اوپر اگر تقریر کروں گا تو میری تقریر 2 گھنٹے سے بھی زیادہ بہت ہو جائے گی. لیکن یہ میں نے کچھ یعنی کہ ایگزامپلس دیے ہیں کہ تاکہ اس میں عورت کا جو مقام ہے مذہب اسلام میں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے.